الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء اکرام، داعیان اسلام، مبلغان اسلام، اور آج کے اس جمعہ والے دن، ویسے مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے، پہلے سے جمعہ کا خطبہ سن کر دوبارہ دین کا جذبہ لے کر، امت کا درد لے کر آئے ہوئے میرے معزز حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ ابراہیم کی اپنے موضوع کے لیے پڑھا ہے آپ کے سامنے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسانوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان، بے شک انسان بڑا نادان ہے، بڑا ناشکرا ہے. میرے دوستوں، معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عالموں میں ایک بہت بڑے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں، یخبر تبارک و تعالی عن عجز الانسان عن تعداد النعم فضلا عن القیام بشکرها. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل انسان کی عاجزی کو بیان کر رہا ہے. انسان اتنا عاجز ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. جب گن نہیں سکتا تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے امانت سے کہا، یہ حافظ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ ہے. ساری نعمتوں میں ایک انسان کو جو ملتی ہیں، سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. علماء نے لکھا رؤوس النعم ثلاثہ، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں تین ہیں، اور وہ تین میں پہلے نمبر پر جو نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے. فاولها نعمت الاسلام التي لا تتم نعمت الا بها. کوئی بھی نعمت آدمی کو مل جائے، مالدار ہو، صحت مند ہو، دولت مند ہو، وہ بہت بڑے عہدے پر ہو، اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. اسلام کے ساتھ سب کچھ ہے، اسلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے اسلام کو نعمت قرار دیا. ایک آیت کریمہ جو آخری نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ہے. اس آیت کے نزول کے تعلق سے ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی، اس کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، التجا اور درخواست کرتا ہوں، اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا لیڈر عطا فرمائے. آمین تو بولو جی. جی، لیڈر کی کمی ہے، لیڈر کی کمی ہے. اچھا لیڈر ملے تو قسمتیں بدل جاتی ہیں. اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا دور اندیش، دور کی سوچنے والا، شریعت کا پابند، اللہ سے ڈرنے والا، جس گلی میں گزرتے ہیں شیطان گلی بدل لیتا ہے، اللہ ایسا لیڈر ہمیں عطا فرمائے. حضرت عمر نے اسے جواب دیا، ارے پاگل، تو کہہ رہا ہے اس دن کو عید کا دن منا لیتے جس دن یہ آیت اتری مسلمانوں کے لیے. دو عیدیں تھی، ایک وہ جمعہ کا دن تھا اور ایک وہ عرفہ کا دن تھا. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکملت لکم دینکم. اب اللہ دین کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.
میں نے میری نعمت مکمل کر دی ہے. سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ دین اسلام ہے. اس کی شرح ابن کثیر نے جو کی، جب میں پہلی بار پڑھا میرا دل باغ باغ ہو گیا. آج تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف کے اس اسٹیج سے وہ شرح میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اکبر نعم اللہ عز وجل علی ہذہ الامہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس امت پر، حیث اکمل لہم دینہم، کہ اللہ نے یہ امت کو ایک مکمل شریعت دی ہے، ایک مکمل دین دیا ہے. اس میں کھانے کے بھی آداب ہیں، پینے کے بھی آداب ہیں، اس میں پیشاب اور پیخانے کے بھی آداب ہیں. سبحان اللہ، کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں گئی ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ جو ایک مرتبہ جج کے سامنے کھڑنے کے لیے 25 لاکھ روپے لیا کرتا تھا، جب تک وہ زندہ تھا اس کے برابر کسی کی فیس نہیں تھی، رام جٹ ملانی. اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا محمد نے اپنے ماننے والوں کو سیولائزڈ بنایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ، یہ میری نہیں، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن گواہی دے. اور یہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ابن کثیر کہتے ہیں فلا يحتاجون الى دین غیرہ ولا الى نبی غیر نبیہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس دین کے آنے کے بعد، اس شریعت کے آنے کے بعد اب مسلمانوں کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اب مسلمانوں کو کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں. معزز ساتھیوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین اسلام کے لیے ہر چیز کی قربانی دی. آپ نے الحمدللہ ایک چھوٹا سا قصہ سنا ہوگا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سنا ہے؟ سنا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سنا ہے؟ جی، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے نا، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، ایک درس ہے، ایک بیداری کی مہم ہے یہ. سبحان اللہ. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. ساتھ میں بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ساتھ میں بچی ہے، ساتھ میں تھوڑی سی دولت ہے جو مکے میں کمائے. جب باہر نکل رہے ہیں مکے والوں نے آ کر گھیر لیا، کہا یہ جو بچی ہے یہ مکے کی ہے، تم نے یہاں شادی کی ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم اکیلے جا سکتے ہو، یہ دولت بھی یہیں چھوڑ دو، یہ لڑکی بھی یہیں چھوڑ دو، یہ بچی بھی یہیں چھوڑ دو. سبحان اللہ. قرآن جائے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پر، انہوں نے بیوی کو بھی وہیں چھوڑ دیا، انہوں نے بچی کو بھی وہیں چھوڑ دیا، انہوں نے وہ مکے کی دولت بھی وہیں چھوڑ دی. انہوں نے کہا اسلام سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، دین سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. بدر کی جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے سامنے سے آئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، نام تھا عبد الرحمن. جنگ ہونے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا. ابو بکر نے کہا ایک بار تو میری تلوار کے نیچے آتا میں اڑا دیتا تجھے. اس لیے کہ اسلام سے بڑھ کر بیٹا بھی نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر بیوی بھی نہیں ہے، شریعت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارا ماننا ہے میرے بھائی. ہم نے الحمدللہ اللہ ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ میری اور آپ کی ماں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں. 2 مرتبہ ہجرت ہوتی ہے اللہ کے لیے. حبشہ میں جانے کے بعد ان کے شوہر نصرانی ہو جاتے، عیسائی ہو جاتے. 2 منٹ کے لیے وقفہ. اذان. معزز سامعین، معذرت، اذان کے لیے میں نے بات بیچ میں روک لی تھی. میں میری اور آپ کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں ایک چیز آپ سے بتا رہا تھا، شیئر کر رہا تھا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے لیے نہیں ہے. میرا موضوع اصل یہ تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. دوسری مرتبہ جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی
تو ان کے شوہر حبشہ جا کر نصرانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ دین چھوڑ دیا ہے. کوئی آدمی ٹی وی میں آ کر باقاعدہ اپنے آپ کو کہتا میں ہندو ہو رہا ہوں، میں دین چھوڑ رہا ہوں. میں ایسے سارے لوگوں کے لیے کہتا ہوں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے. نبی کو دیکھ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے بھی لوگ مرتد ہوئے ہیں. اگر آج کوئی مرتد ہوتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی ہدایت، یہ دولت اسلام ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے. شوہر نے بیوی سے کہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمہارے سامنے 3 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے تم میرے ساتھ عیسائی ہو جاؤ. دوسرا راستہ یہ ہے تمہارے والد بہت بڑے آدمی ہیں، مکے کے سردار ابو سفیان ہیں رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوگا، چاہی تو اپنے والد کے پاس چلے جاؤ. اور تیسرا راستہ یہ ہے تم اکیلے رہو اس اجنبی شہر میں، اس اجنبی وطن کے اندر تم اکیلی رہو اگر مسلمان بن کے رہنا چاہتی ہو. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہ میں نصرانی بنوں گی، نہ اپنے والد کے پاس جاؤں گی، میں اللہ کے دین پر قائم رہوں گی، میں اکیلی رہوں گی. اللہ نے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا یہ عورت اس لائق ہے کہ آپ ان سے نکاح کیجیے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میں نے 2 مثالیں دی ہیں، مختصر وقت میں مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے. یہ 2 مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں، ایک مسلمان کے پاس شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ایک مسلمان کے پاس دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ایک مسلمان کے پاس اللہ کی حدود، اللہ کے نواہی، اللہ کے اوامر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جب بات اس پر آتی ہے تو پھر مسلمان جو ہے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں ختم نہیں کر سکتے. ساری دنیا میں جب صرف 5 مسلمان تھے، لوگ تب سے کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی، نہیں ختم کر سکے. آج کہاں سے ختم کر پائیں گے؟ جی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے. جی، تم جتنی کوششیں کرو گے دبانے کی، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں تمہارے گھروں سے اللہ اسلام نکالے گا، تمہارے پیٹوں سے اللہ مسلمانوں کو نکالے گا. میں نے اس سے پہلے کہا، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے، ابو جہل کے پیٹ سے اللہ نے مسلمان کو نکالا. نام پڑا اکریمہ. کیا نام؟ اکریمہ. بڑے صحابی بنے. اس زمانے میں ایک بہت بڑا کافر ابو جہل کے ٹکر کا تھا، ولید ابن مغیرہ. اس کے پیٹ سے اللہ نے مسلمان کو نکالا اور بن گئے خالد ابن ولید. اللہ نے اس زمانے میں ان کے پیٹوں سے اللہ نے مسلمانوں کو نکالا ہے. آج بھی مجھے امید ہے ان کے گھروں سے اللہ اسلام کو نکالے گا، اس لیے کہ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، اسے روک نہیں پاؤ گے تم. اسی آج جو جلسہ رکھا گیا ہے اس کا خاص ایک مقصد ہے میرے بھائی، اور یہ رہ کر ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں. رہ کر ٹھہریں گے نہیں، ہے اوقاف پہ بھی نہیں ٹھہریں گے، نہ حجاب پہ ٹھہرے، نہ طلاق پہ ٹھہرے، اور نہ پتہ نہیں کتنے مسئلے ان کے ذہن میں حلال پہ ٹھہرے. یہ باقاعدہ کوششیں کرتے رہیں گے. اس لیے اس موقع پر ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں ہم کو؟ ذہن میں کبھی کبھی سوال آتا نہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ وہاں مارے جا رہے، وہاں کاٹے جا رہے، وہاں فلاں کیے جا رہے، کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. سورہ عنکبوت کی پہلی آیتوں میں اس کا جواب ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ آزمائشیں ہیں سچے اور جھوٹے کو پرکھنے کے لیے. یہ آزمائشیں ہیں منافق اور مومن کے بیچ کو، کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے. اس آزمائش میں پتا چلے گا کون دین پر ثابت ہے، کون شریعت پر کھڑا ہوا ہے اور کون شریعت کو چھوڑ رہا. جی، اللہ سے دعا کیجئے. میں اکثر، اللہ مجھے موقع دیتا سال میں 5-6 مرتبہ اللہ کے فضل سے حرم جانے کا. جی، میں اکثر علماء کو دیکھتا ہوں طواف کرتے وقت ایک دعا بڑی کثرت سے علماء کرتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے پروردگار، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اپنے دین پر جما دے. مجھے اور آپ کو اس کی سخت ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ شریعت کی پابندی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج ایک موقع ہے
अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी निस्बत से ये प्रोग्राम रचा गया है, ये ऐसे प्रोग्राम होते होते इंशाअल्लाह 24 तारीख को एक अजीम शान प्रोग्राम होने जा रहा है। यही मौजूद तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, यही मौजूद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, इसी के नाम से एक प्रोग्राम होने जा रहा है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए, करीब 6 लाख के करीब मजमा जमा होने की उम्मीद है। अभी बैठा हुआ शेख इमरान मकसूद साहब ने एक जुमला कहा, कोलार वाले जल्दी आएंगे तो अंदर जगह मिलेगी, वरना कहाँ मिलेगी कोलार वाले अच्छा जानते हैं। आगे का बोलने की जरूरत नहीं, जल्दी आएंगे तो अंदर जगह मिलेगी। मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे नबी ने एक जुमला कहा, बड़ी अच्छी हदीस है। अहले अरब, उलमाए अरब एक जुमला कहते हैं, अगर किसी को अपने बेटे को नसीहत करना, अपने दोस्त को नसीहत करना है, अपने खास आदमी को नसीहत करना है, ये नबी का जुमला उसके लिए नसीहत में कह दीजिए। तिरमिज़ी की हदीस, मुस्नद अहमद की हदीस है और सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी लंबी हदीस है, पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर हैं, आपके पीछे आपके भाई हैं, चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अल्लाह हमारे शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में ये भी आता है, अल्लाह हमें हमारे असल जो हीरो हैं, अल्लाह हमें उन्हें मालूम करने की तौफीक अता फरमाए। जी, कौन है अब्दुल्ला इब्न अब्बास? हिब्र हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के आलिम। कौन है अब्दुल्ला इब्न अब्बास? मुफस्सिर कुरान। कौन है अब्दुल्ला इब्न अब्बास? हमामतुल हरम, हरम का कबूतर, हरम का कबूतर। जैसे कबूतर लगातार हरम के अतराफ रहता है, हमेशा हरम में रहा करते थे, बहुत बड़े आलिम अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अल्लाह इनको हमें रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। निकलता भी नहीं, डीपी चेंज करना पड़ेगा ना, डीपी चेंज करना पड़ेगा। कौन चेंज करेगा डीपी? जी, अल्लाह ऐसे लोगों को, हमें सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला हमें रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमाए। पीछे बैठे हैं, सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुन्तु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी के पीछे बैठा था। अल्लाहु अकबर। फक़ाल या गुलाम, अल्लाह के रसूल ने कहा, है बच्चे, कुछ बातें बताता हूँ, गौर से याद रख। ये नबी की वसीयत, ये नबी की नसीहत। कहा, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, कुछ कलिमात मैं तुझे सिखाता हूँ। सारे अगर कलिमात बोलूंगा, अल्लाह गवाह है 1 घंटा लगेगा, मैं नहीं बोलूंगा सारे कलिमात। 20-25 मिनट मैंने अपना वक्त ले लिया है। मैं मौली साहब से गुजारिश करता हूँ, मेरा टाइम जैसा हो मुझे आगा कर दीजिए, करंट की तरह चला जाऊंगा। जैसा करंट जाता नहीं, इंशाल्लाह दुआ करके वैसा निकल जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बिला तअम्मुल, बिला तकल्लुफ। आप मुझे आगा कर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल का जो पहला जुमला है, आज वो हमारा उन्वान है, आज वो हमारा उन्वान है, जो नबी ने पीछे बिठाकर अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहा, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका। मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे नबी का जुमला, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह, तू अल्लाह की हिफाजत कर, हमेशा अपने सामने अल्लाह की मदद को पाएगा। तजिदहु तुजाहका। अरे मेरे कोलार के भाइयों, अरे मेरे कोलार के साथियों, हमारी बिसात, हमारी औकात, हम अल्लाह की हिफाजत करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या मतलब है मेरे नबी के इस जुमले का? क्या मतलब है, क्या माना है मेरे नबी की इस हदीस का? तो अल्लाह की हिफाजत कर। दुनिया के हर आलिम ने, हर मकतब फिक्र के आलिम ने इसका ये माना बयान किया है, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत कर, अल्लाह के अवामिर की हिफाजत कर, अल्लाह के नवाही की हिफाजत कर, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत कर। देख, अपनी जिंदगी में तू अल्लाह की हिफाजत पाएगा इंशाअल्लाह। जी, यही तो उन्वान है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, यही तो हमारा उन्वान है। तू शरीयत की हिफाजत कर, हर वक्त तू शरीयत को सामने रख। सुभान अल्लाह, सिर्फ मैयत में शरीयत को नहीं, शादी में भी शरीयत को सामने रख, हर वक्त शरीयत को सामने रख। तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। कुरान मजीद में सूरह मोहम्मद की एक आयत है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज मौका है, आज मौका है मेरे भाई, शरीयत के लिए खड़े हो जाओ, शरीयत के लिए खड़े हो जाओ, इस्लाम के लिए खड़े हो जाओ। अपने कौन क्या कर सकता है? गुज़िश्ता जुमा भी इस तरीके का एक प्रोग्राम था, अल्लाह ने वहां भी मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। एक आलिम साहब आए, कहा हम क्या कर सकते हैं, हालात इतने फला हो चुके हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उलमा अपना किरदार निभाएं,
قائدین ملت اپنا کردار نبھائیں، عمرا اپنا کردار نبھائیں، نوجوان اپنا کردار نبھائیں، عوام اپنا کردار نبھائیں، اور وہ سارے سیکولر لیڈران جو ہمارے ووٹ پر جیتے، ہمارے ووٹ کے لیے گھر گھر میں بھیک مانگتے ہیں، وہ لوگ اس وقت اپنا کردار نبھائیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ ایک چیز بھی ہم سے چھین نہیں پائیں گے۔ وقت تو دور کی بات ہے، شریعت تو دور کی بات ہے، ہماری طرف انشاءاللہ یہ ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے اگر ہم نے سب مل کر کام کیا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، ہمارے مسالک اپنی جگہ پر، جب بات ملت کی آئے، جب بات امت کی آئے تو ہمیں جمع ہونا پڑے گا، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ ورنہ میرے بھائی، کسی نے بڑا اچھا کہا، تم تو جو ہے ریٹیل میں لڑ رہے ہو اور دشمن تمہیں ہول سیل میں مار رہا۔ جی یہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہمارے۔ جی تم ریٹیل میں لڑ رہے ہو اور دشمن تمہیں ہول سیل میں مار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع ہے جب بھی ہم سے کہا جائے قانون کے دائرے میں رہ کر، ایک جملہ میرا سنیے گا، لا کے اندر رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر جو علماء ہمیں گائیڈ کرے ہمیں ویسا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز وہ بول کر انشاءاللہ تعالی دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ وقف ایک چیز ہے اس میں، الحمدللہ اس وقت بہت سارے علماء کرام وقف کے بارے میں تقریریں کر رہے ہیں، میں زیادہ نہیں بولوں گا، اتنا صرف بولتا ہوں وقف اللہ کی پراپرٹی ہے۔ کس کی جی؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ وقف وہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔ وقف ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کی چھوڑی ہوئی وہ امانتیں جو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، ان کی رفاہی کاموں کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی میں سوچتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مسجد کے امام صاحب، میں نے سنا ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دے، جمعہ مسجد کے امام صاحب ایک ایک آنا جمع کر کے، آنے آج آنے کا زمانہ نہیں ہے، 4 آنے 8 آنے نہیں، 16 آنے پہ 1 روپیہ، ایک ایک آنا جمع کر کے شہر بنگلور میں 40 ایکڑ زمین خریدی، 40 ایکڑ زمین خریدی۔ سبحان اللہ، آج شان سے ہم کہتے ہیں قدس صاحب عیدگاہ، کیا بولتے ہیں؟ قدس صاحب قبرستان۔ جی ایک ایک آنا جمع کر کے کوئی مسجد بنائے، ایک ایک روپے جمع کر کے، چندہ کر کے انشاءاللہ کوئی یتیم خانہ بنائے، اور لوگوں کی پراپرٹیوں سے، مسلمانوں کے پیسوں سے کوئی زمین خریدی جائے۔ آج اگر اس پر ایک ایکٹ آ جائے، ایک بل آ جائے اور یہ کہے یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے، یہ پراپرٹی میں ہماری منمانی چلے گی، مان لیں گے؟ ہوگا میرے بھائی؟ یہی ہے وقف۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ 1930 پر 7 میں انہوں نے باقاعدہ وقف کے تعلق سے ایک کانفرنس کی ہے۔ میں اس پہ نہیں چاہوں گا کیا کر رہے ہیں اوقاف کے منسٹر، کیا کر رہے ہیں اب تک، میں نہیں چاہوں گا، میں جانا بھی نہیں چاہتا اس وقت پر، یہ نہ موقع ہے اس کا۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا، میرے نبی کے زمانے سے وقف چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلا وقت، یہ میں بول دیتا ہوں، سب سے پہلا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم ابن ہدی، ایک صحابی کا نام ہے، ان سے ایک زمین خریدی اور ایک مسجد وہاں بنائی اور اسے وقف کیا۔ جانتے ہیں کون سی مسجد؟ جانتے ہیں کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ کون سی؟ مسجد قباء۔ یہ زمین ہے کلثوم بن ہدی کی۔ پہلا وقت بنو النجار سے زمین خریدی گئی اور مسجد نبوی وہاں بنائی گئی۔ بیر عثمان آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے جو وقف کیا آپ جانتے ہیں، ابو طلحہ انصاری نے جو وقف کیا آپ جانتے ہیں، صحابہ میں 80 صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے نمبر پر ہمیں خود شریعت کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر عمل کو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دشمنان ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اس بڑے مجموعے میں ایک دعا میں بولتا ہوں، دشمنوں سے بچنے کی دعا، دشمنوں سے بچنے کی دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی، اللہ تجھے ہم اس کے مقابلے میں رکھتے ہیں،
या दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह तुझे रखते हैं, वो नजालुका फी नुहूरिहिम, और इनकी शरारतों के मुकाबले में अल्लाह हम तुझे रखते हैं। कसरत से ये दुआ मांगिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में हमें सर उठाकर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे असलाफ ने जिस दीन को हम तक बहुत अच्छे अंदाज में पहुंचाया, अल्लाह ये दीन को आने वाली नस्लों तक हमें पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अमन के साथ इस मुल्क में रहकर शरीयत पर अमल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमुआ, ये इंतजामात जिन बच्चों ने किया, सबसे पहले बच्चे जो बच्चे हैं वॉलंटियर हैं, अल्लाह ताला इसका अजर वो बच्चों को अता फरमाए। जो लोग उलमाए किराम हैं माशाअल्लाह, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए कितनी मेहनत इन्होंने की होगी, अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी इन्हें तरक्की अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।